بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من علینا بشہر رمضان والصلاة والسلام علی الذی ارشدنا الى طرق الوقایۃ من الشیطان۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معزز خواتین حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک سوال لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج انتہائی اختصار کے ساتھ اس حوالے سے کچھ گزارشات کر دی جائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ عظمت والی ہے۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بابرکت رات ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہ رات اس قدر عظمت والی ہے کہ اس میں رزق، موت، حوادث، اعمال، ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ پھر اس رات کو کیا جانے والا نیک عمل 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور جو پانچویں چیز اس حوالے سے سمجھنے والی ہے وہ یہ، جو انفرادیت ہے وہ یہ کہ یہ رات امن، چین، سکون اور اطمینان سے بھرپور ہے، اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، خاص طور پر اس انسان کے جو اس رات عبادت کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں 1900 پہلی فرمایا جو شخص اس رات کو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے، رب کائنات اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلی بات، اس رات کی علامات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رات کی کوئی علامت بھی پہلے ظاہر نہیں ہوتی۔ جو یہ دعویٰ کرے اس کا دعویٰ باطل اور جھوٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے بعد، لیلۃ القدر کے بعد، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 762 ہے۔ پھر دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اس رات جو سچا مومن ہے اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے۔
اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو غیر معمولی انداز میں متحرک اور چست پاتا ہے، نیک کام کرنے میں یہ اپنے آپ کو متحرک اور چست محسوس کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ رات نہ تو بہت زیادہ سرد ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ گرم۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر مجھے بلا دی گئی، اور یہ آخری عشرے میں ہے، اور یہ ایسی رات ہے جس میں نہ تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ گرمی۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں ہے، 2190۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ کچھ علامات تھیں اس رات کی۔ اب اس حوالے سے دو باتیں اور۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ رات کب ہے؟ صحیح ترین قول کے مطابق یہ رمضان کے آخری 10 ایام اور راتوں میں سے ایک ہے، آخری 10 جو راتیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ یہ طاق رات ہے۔ گزارش ہے کہ رمضان کا تعین ہم کرتے ہیں رؤیت کے ساتھ، چاند کو دیکھ کر، اور چاند دیکھنے میں مجھے اور آپ کو غلطی لگ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو تاریخ آج ہم سمجھ رہے ہیں رمضان کی، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، ہمیں چاند دیکھنے میں غلطی لگ گئی ہو، چاند ایک دن پہلے نظر آ گیا۔ لہذا اس کو صحیح حدیث کے مطابق صحیح حدیث کے مطابق ماہ سیام، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے مطابق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں تسلسل کے ساتھ عبادت فرماتے تھے۔ آپ نے خصوصی طور پر یہ طاق راتوں میں اہتمام نہیں کیا۔ آخری بات یہ کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ وہ ایک سے زیادہ حکمتیں ہیں۔ پہلی کہ ایک مسلمان، ایک مومن پورا رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور صرف طاق راتوں تک اپنے آپ کو محدود نہ کرے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن ویسے تو رمضان کی ساری راتوں کو غنیمت سمجھے، لیکن آخری عشرے کی تمام راتوں کو خصوصی طور پر اہمیت دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور لیلۃ القدر کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہوں کو عام دنوں کی نسبت زیادہ بڑا سمجھے۔ اس سے اگلی حکمت یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اجر اور ثواب کے خزانے حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان جو غیب کے حوالے سے ہے وہ مزید پکا ہو جائے، وہ مزید پختہ ہو جائے۔ اب اس رات آخری عشرے میں خصوصی طور پر کرنا کیا ہے؟ اعتکاف کریں، دعا کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت یقینی طور پر وسیع خزانوں کے مالک ہیں، جو اپنے بندے کی توقع سے بڑھ کر اسے عطا کرنے پر قادر ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند گزارشات انشاءاللہ آپ کے لیے انتہائی زیادہ مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔